نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم غالب ہو، اور تم غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو ہم غالب رہیں گے، کیونکہ انسان تخلیق کائنات کا شاہکار ہے، لیکن یہ مجموعہ ازداد نظر آتا ہے۔ تسخیر کائنات بھی اسی نے کی اور اسیر کائنات کا ضدی بھی یہی نظر آتا ہے۔ ایک طرف اس انسان نے سمندروں کے سینے چیر دیے تو دوسری طرف یہی انسان آنن فانن موت کے منہ میں چلا جاتا ہے جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے۔ ایک طرف یہ انسان اگر تکبر کرنے پہ آئے تو انا ربکم الاعلی پکار اٹھتا ہے، تو دوسری طرف یہی انسان اگر ذلت و رسوائی پر اتر آئے تو نفسانی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے۔ دنیا سمیٹنے پہ آئے تو یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں سال جینا ہے، لیکن اگر احسار کرنے پہ آئے تو یوں لگتا ہے جیسے کل مر جائے۔ ایک طرف اس انسان نے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی بات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، لیکن اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں اپنی بات کو نہ اتار سکا۔ یہ دنیا محو ہیبت میں ہے کہ یہ انسان ہے کیا؟ اس کی ہمت اور جرت کا اندازہ تو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ امانت جو زمین، آسمان اور پہاڑ تک نہ اٹھا سکا، وہ اس انسان نے جڑ سے اپنے سینے میں سمو لیا، مگر پھر بھی راز حیات پانے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خالق سے دوری ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خالق سے دل لگایا جائے، خالق سے ربط قائم کیا جائے، خالق سے تعلق جوڑا جائے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص عالم ہو مگر بے عمل، متکلم ہو مگر صرف باتونی، خطیب ہو مگر اس کی خطابت فقط آفت، ادیب ہو مگر محروم ادب، حکمران ہو مگر بدعنوان، مصنف ہو مگر لفظ جوڑنے والا اور دل توڑنے والا، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو خالق سے دل لگانا پڑے گا، خالق سے تعلق جوڑنا پڑے گا، خالق سے ربط قائم کرنا پڑے گا۔ وہ مظفر وارثی نے کیا خوب کہا تھا کہ مظفر اس کو آدمی ہی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو فہم و ذکی، مظفر اس کو آدمی ہی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو فہم و ذکی، جسے عشق میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں، اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اسی اولاد آدم نے شیطان کی مان کر رحمان کو بلا دیا ہے۔ ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح خالق کو راضی کیا۔ چھوٹی سی بات ہو جاتی تو ساری زندگی رویا کرتے، کس لیے؟ کہ خالق راضی ہو جائے، خالق کی رضا حاصل ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور نبیوں کے بارے میں تو گناہ کا تصور بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن آپ پھر بھی ہر وقت روتے رہتے اور خدا سے معافی مانگا کرتے، کس لیے؟ کہ خالق راضی ہو جائے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں ایک دفعہ سجدہ کرتے تھے وہاں پر سبزہ اگاتا تھا۔ خوف خدا اتنا تھا، خوف خدا سے سینہ اتنا
جاتا تھا کہ جہاں پر سجدہ کرتے تھے سجدے کے مقام پر اتنا آنسو بہاتے تھے کہ زمین تر ہو جاتی تھی اور وہاں پر سبزہ اگاتا تھا۔ حضرت سدری سختی رحمت اللہ علیہ آپ بھی ہر وقت روتے رہتے۔ کسی نے پوچھا حضرت 30 سالوں سے دیکھ رہا ہوں مسلسل آپ اسی طرح روئے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہو گئی؟ کون سا کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا؟ تو آپ فرمانے لگے سنو کہ بغداد کے بازار میں میری ایک دکان تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بغداد کے اسی بازار میں آگ لگ گئی۔ اب آگ نے پورے بازار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب مجھ تک جب اطلاع پہنچی کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کی دکان بھی اسی آگ کے لپیٹ میں ہے، تو جب میں بازار پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سب دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں، پورا بازار جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن میں نے جب اپنی دکان کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے اپنی دکان بالکل ثابت اور ثبوت ملی، اس کو آگ نے نہ چھوا۔ تو میں نے جب اپنی دکان کو دیکھا تو خوش ہوا اور الحمدللہ کہا، خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن کچھ لمحوں بعد مجھے احساس ہوا اگر بروز محشر اللہ نے پوچھ لیا اے سدری سختی تیرے ہمسایوں کی دکانیں جل گئی تھی، تیرے ہمسایوں کا سامان جل گیا تھا، اگر بروز محشر اللہ نے پوچھ لیا اے سدری سختی تیرے ہمسایوں کا نقصان ہو گیا تھا اور تو میرا شکر ادا کر رہا تھا، اپنی دکان کے بچ جانے پر خوش ہو رہا تھا، تو انہوں نے خالق کی رضا کو مقصود جانا۔ لیکن میں آج کے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اعظم چشتی یاد آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری اطاعت حاصل ایمان، تیری محبت جان عبادت، تیری اطاعت حاصل ایمان، تیری محبت جان عبادت، پیش نظر ہے یہ بھی حقیقت، لائق سجدہ ذات خدا ہے، جس کی سرشت میں مہر و وفا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ میرے آقا آج وہ انسان صرف کتابوں میں ملتا ہے، آقا مجھ کو ساتھ ہی رکھنا، اپنی نظر سے دور نہ کرنا، ہر سمت مسموم فضا ہے، فتنہ گری کا جال بچھا ہے، آقا آج ہے پھر درکار امت کو تیری رضائے پاک کا سایہ، آج بھی محشر کا سسما ہے، دھوپ کڑی ہے تند ہوا ہے، تیرا رستہ چھوڑ چکی ہے، تیری باتیں بھول چکی ہے، جس امت کی خاطر آقا تو نے ایک ظلم سہا ہے۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں اپنا معافی نامہ پیش کرتے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، کہ میں پاپی مجرم میں میلا اتھرو، حضور معافی، حضور معافی، تو سانسی ڈکیا جنا کما تو، حضور جی میں او کر گیا ماں، تو سانسی ڈکیا جنا کما تو، حضور جی میں او کر گیا ماں، گناواں تی دل دل دے اندر گلے باتک میں اتر گیا ماں، تو ہاڈے حکماں نو چھٹ کے آقا جیندہ کتھے آ میں مر گیا ماں، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ بچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رغبت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔